وبرکاتہ۔ الحمدللہ فرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزت مآب قابل احترام معزز علماء کرام، سب سے پہلے اللہ مالک الملک کا انتہائی فضل اور کرم ہے، جس مالک نے اس گئے گزرے دور کے اندر آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجئے اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائے۔ میں آپ کے سامنے کوئی لچھے دار تقریر تو نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل محترم ذبیح الرحمن صاحب بڑا ہی شاندار خطاب فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز میرے بعد بہت ہی عمدہ اور مفصل خطابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان خطابہ اور علماء کی موجودگی میں طالب علم اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تو مجھے آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے، نہ ماشاءاللہ واہ واہ کی ضرورت ہے، صرف آپ نے چند منٹ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ مجھ سے قبل ذبیح الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں کچھ مقاصد لے کر کے آئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد کے اوپر بات ہو جائے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، رب العالمین نے میرے نبی کو اس دنیا پر بھیجا تو ایک نہیں بہت سارے مقاصد لے کر کے بھیجا۔ ان مقاصد میں سے ہم ایک مقصد کو آج ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی تو اس کام کے لیے آئے تھے کہ آج کا مومن، کہ آج کا وہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ آئیے قرآن کریم ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اپنے نبی کو اخلاق دیا، وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق دیا۔ میرے نبی اس دنیا کائنات میں آئے تو پیکر اخلاق بن کر کے آئے۔ احباب ذی قدر، آئیے دیکھیے سیرت مصطفیٰ کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ کائنات کے رب نے میرے نبی کو کیسا اخلاق عطا کیا، اور میرے نبی نے امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو کیسے اخلاق کا پیغام دیا۔ اور آج کا مومن اس اخلاق کو بھول کر کے اپنے ان رویوں کی وجہ سے، اپنی ان بدفعلیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے زمانے میں کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ آج اپنے اندر غور کیجئے، ہر دوسرا شخص، ہر تیسرا شخص یہی بیان کرتا ہوگا مولانا فلاں بندہ بازار سے گزرتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ کیوں رستہ بدلتے ہو؟ مولانا اس بندے کی زبان اچھی نہیں، اس بندے کا اخلاق اچھا نہیں، جب بھی بات کرتا ہے زبان سے گالیاں نکالتا ہے، جب بھی کسی بندے سے ملتا ہے اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ کو ہر دوسرا بندہ ایسا ملے گا جو تیسرے بندے کی چادر اچھالتا نظر آئے گا۔ آج ہر دوسرا بندہ ایسا نظر آئے گا جو نبی کے اخلاق کو بھول کر بد اخلاقی اور بد کرداری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے احباب ذی قدر، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پہچانیے کہ میرے نبی نے کس طرح کا اخلاق پیش کیا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں
کہ انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، کہ میں تو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں تمہیں اچھا اخلاق سمجھا سکوں، اچھا اخلاق دے کر کے جاؤں۔ تو آئیے کائنات کے لوگوں، میرے نبی نے ہم کو کیسا اخلاق دیا، اور وہ اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے کس طرح کام آئے گا۔ آئیے آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عالمہ فاضلہ مبلغہ مدرسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے اماں جان میں آپ سے نبی کے اخلاق کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کیا قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ تو حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اماں جی قرآن کی تلاوت تو میں کرتا ہوں، قرآن تو میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اگر قرآن پڑھتے ہو ساتھ تو سن لو، کانا خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کا اخلاق ہے۔ تو میں تو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ اماں جی کہتی ہوں گی کہ سعد قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، قرآن تو شروع کر، الحمد سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کی تلاوت تو کرتا جائے گا، قرآن کا ایک ایک پارہ، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک حرف تو پڑھتا جائے گا، نبی کا اخلاق بیان ہوتا جائے گا۔ یہ ہے آپ کے اور میرے نبی کا اخلاق۔ آئیے ذرا زندگی کی مثالوں سے سمجھیے، دنیا کی مثالوں سے میرے نبی کے اخلاق کو پرکھیے۔ نبی کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس فرماتے ہیں غزوہ حنین سے واپسی ہوئی، نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس ہوئے، میں آپ کا خادم نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوں، نبی کے جانثار، نبی کے وفادار بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گلے مبارک میں ایک چادر اوڑھی ہے، ایک چادر کا پلو جو ہے وہ اس طرح لگایا ہوا ہے گلے میں، اور وہ چادر نجرانی قسم کی چادر ہے جس کا کنارہ بہت سخت اور بہت تیز ہے۔ کہتے ہیں پیچھے سے ایک بدو آیا، ایک جہل آیا، اور آ کر کے اس بندے نے نبی علیہ السلام کی چادر کو زور سے کھینچا۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اس بندے نے اتنی زور سے چادر کو کھینچا کہ نبی علیہ السلام کی گردن مبارک جو ہے، چہرہ مبارک جو ہے وہ پیچھے مڑ گیا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے جب ہم نے اس بندے کی اس بد اخلاقی کو دیکھا، ایسی بد کرداری اور بدتمیزی کو دیکھا، سیدنا انس فرماتے ہیں میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب میں نے صحابہ کا چہرہ دیکھا تو صحابہ کے چہرے بھی سرخ ہو گئے۔ آئے میں صدقے اور قربان جاؤں، جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا، ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ میں نے مسکراتا ہوا پایا۔ اور اکیلا اس بندے نے چادر نہیں کھینچی، حضرت انس فرماتے میں نے چادر ہٹا کر کے دیکھا ہے، اس ظالم نے اتنے زور سے چادر کو کھینچا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر زخم آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے اس بندے کو پوچھا، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو وہ کہنے لگا، یا محمد مرلی مالی اندک، میرا جو مال ہے تیرے پاس وہ مجھے واپس کر دے۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے مجھے احباب بتائیے گا، کیا نبی علیہ السلام کو میرے اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، بازو نہیں دیے تھے؟ میرے نبی کو نبی کے جانثار نہیں دیے تھے؟ میرے نبی چاہتے اس بندے کی طبیعت سیٹ کر دیتے، اپنے صحابہ کو ایک حکم لگاتے، اس بندے کو بتا دیتے کہ تو نے بد اخلاقی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، کوئی مال نہیں ملے گا۔ لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھیے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اے میرے صحابہ جاؤ اور اس بندے کو اس کا مال دے دو۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، کیونکہ کائنات کے رب نے میرے نبی کو اخلاق ہی بہت عمدہ دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اتنا اعلیٰ، اتنا عمدہ اور بے مثال اخلاق
آئیے احباب ذی قدر ایک اور مثال کو لیجئے. یہی میرے نبی کے جانثار اور وفادار صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا انس فرماتے ہیں میری عمر تقریباً 6 برس ہے. کتنی؟ 6 برس. 6 سال کا بچہ. فرماتے میری نبی نے میری امی نے انگلی سے پکڑا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں. فرمایا اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا، یہ میرا لخت جگر انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی آج کے بعد یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے. آج کے بعد انس بیٹا میرا ہے لیکن خدمتیں آپ کی کرے گا، کام کاج آپ کی کرے گا. اور سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اپنے نبی کی لوگوں 10 سال خدمت کی ہے. کتنے؟ 10 سال خدمت کی ہے. 3 دن 7 دن 1 ماہ 2 دن کی بات نہیں بلکہ 10 سال کی بات ہے. اور 10 سال احباب ذی قدر ایک عرصہ ہوا کرتا ہے. سیدنا انس فرماتے میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے بھیجتے، رستے میں مجھے دیر ہو جاتی، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، اپنی کھیلوں میں لگ جاتا. اور اس 10 سالوں میں مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئیں، بہت زیادہ کوتاہیاں بھی ہوئیں. کبھی مجھے نبی علیہ السلام کام کے لیے بھیجتے، میں لیٹ بھی ہو جاتا. لیکن احباب میرے نبی کا اخلاق دیکھیے. سیدنا انس فرماتے ہیں ان 10 سالوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے مجھے مارنا تو دور کی بات ہے، گالی گلوچ کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی رحمت کائنات نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا. یہ اخلاق ہے میرے نبی کا. کیونکہ کائنات کا رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے تو اپنے نبی کو اخلاق ہی بہت عمدہ اور اعلیٰ دیا ہے. میرے نبی تو پیکر اخلاق بن کر کے آئے ہیں احباب ذی قدر. آئیے آج آپ کا اور میرا اخلاق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے. صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. نہ تو نبی علیہ السلام فحاشا گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی ایسی گفتگو جس گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسی گفتگو جو نہ زیبا اور فحاشی ہو. آئیے آج کا نوجوان دیکھیے. میں نوجوان کو کہوں تو شاید بری بات ہے. آج بزرگ ہوں، نوجوان ہوں یا پھر بچے ہوں، احباب ہم بات میں کرتے ہیں، گالی اپنی زبان سے پہلے دیتے ہیں. ہم بات کہتے ہیں بعد میں کریں گے، ہر بات کے ساتھ بات پر گالی نکالتے ہیں. گالی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے. ہم نے گالی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں شاید عام سی بات ہے، کسی کو بھی گالی نکال دیں گے. اپنے آپ کو گالیاں نکال لی، سامنے بیٹھے بچے کو گالی نکال لی. کیا بات ہے گالی نکالنے میں؟ کیا حرج ہے گالی نکالنے میں؟ لیکن احباب ذی قدر یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں ہے کہ اپنی زبان کو جب بھی استعمال کرنا، جب بھی بولنا، زبان سے گالی نکالنا، فحاشا کلمات کا استعمال کرنا. آج میرے نوجوانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے دیکھو، آج بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے دیکھو، پنجابی کہتے ہیں کام دی گل ایک ہی لبے گی، باقی ساری کھچے ماریاں ہوگی. معذرت کے ساتھ اگر میری بات کسی کو بری لگے، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کے اندر بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اگر باپ گالیاں نکالتا ہے تو بیٹا بھی گالیاں نکالے گا. گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دادا کو گالیاں نکالتا دیکھے گا، باپ کو گالیاں نکالتا دیکھے گا، وہ خود بخود گالیاں نکالنی شروع کر دے گا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ وہ ہماری وجہ سے بدکردار بنا. احباب ذی قدر یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں. میرے نبی نے ہمیشہ اپنی زبان سے جب بھی بولا اچھا اور عمدہ بولا. آئیے اپنے گریبانوں میں دیکھیے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت سوچتے ہیں ہم کیا بولنے لگے ہیں.
کیا اس میری بات سے کسی دوسرے کی دل آزاری تو نہیں ہوتی؟ کیا اس میری بات سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا؟ کیا میری اس گفتگو میں ایسے الفاظ تو نہیں جس سے کائنات کا رب بھی ناراض ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی ناراض ہوتا ہے؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہی کیا ہے؟ آئیے احباب، آخری حدیث اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟ میرے نبی نے توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ آ جاؤ ایک رب کی عبادت کرو، در در کے پجاریوں، سورج کو پوجنے والوں، پتھروں کو پوجنے والوں، شجروں کو پوجنے والوں، سب کو چھوڑ دو، ایک رب کے پجاری بن جاؤ، ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ دعوت چلتی چلتی میرے نبی اس دعوت کو لے کر کے طائف کے میدان میں نکلے ہیں، طائف کے شہر میں نکلے ہیں، اور طائف کے شہروں میں، طائف کی گلیوں میں میرے نبی یہ صدائیں بلند کرتے ہیں کہ لوگوں ایک رب کی عبادت کرنا شروع کر دو، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آ گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیجئے اور مسلمان ہو جائیے۔ احباب، یہ دو دعوتیں دی ہیں، ایک توحید کی دعوت اور دوسری رسالت کی دعوت۔ کتنی دعوتیں؟ جب ان لوگوں نے میرے نبی کی ان دعوتوں کو سنا، ان لوگوں نے میرے نبی پر ظلم و ستم جو ہے وہ برپا کر دیا، ظالموں نے میرے نبی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔